رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو تاحال مہنگائی کا جن بے قابو رہا۔ پھلوں کے ساتھ سبزیوں کے نرخ بھی زیادہ، منافع خوری اور گرہ فروشی کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو تاحال مہنگائی کا جن بے قابو، پھلوں کے ساتھ سبزیوں کے نرخ بھی زیادہ۔ فیصل آباد میں منافع خوروں اور گراں فروشوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے۔ آلو 50 کی بجائے 60، پیاز 175 کی بجائے 220، ٹماٹر 100 کی بجائے 120 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ ادرک 510 کی بجائے 600، لہسن چائنا 570 کی بجائے 600 اور لیمو چائنا 80 کی بجائے 120 میں دستیاب ہے۔ سبز مرچ 190 کی بجائے 240، پھول گوبھی 150 کی بجائے 180، بند گوبھی 70 کی بجائے 120، بینگن 85 کی بجائے 160 اور مٹر 50 کی بجائے 80 روپے میں فروخت ہو رہی ہیں۔ شملہ مرچ 200 کی بجائے 280، گاجر 45 کی بجائے 80، شلجم 35 کی بجائے 80 اور کچنار 300 کی بجائے 360 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ جنگ میں چکن کی قیمت میں اضافہ، سستا پروٹین عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 9 روپے مہنگا ہو کر 594 روپے کلو تک جا پہنچا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ ادرک 520 روپے فی کلو، لہسن 600 روپے کی باری قیمت پر براجمان ہے۔ پیاز 12 روپے کی کمی سے 182، سبز مرچ 160 روپے، ٹماٹر 98 روپے فی کلو ہو گئے۔ بینگن 100 روپے، گوبھی 130 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ لیمو 80 روپے، شلجم 45 روپے، شملہ مرچ 210 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سبز مسالوں کی قیمتوں میں 30 روپے کلو تک کی کمی ہو گئی۔ سبز مرچ 30، پیاز 12 اور لیمو 10 روپے کلو تک سستے، جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور پھلوں کی نرخ برقرار۔ پیاز 12 روپے کمی کے بعد 182، لہسن 520 روپے فی کلو ہو گئے۔ سبز مرچ 30 روپے کمی کے بعد 200 روپے کلو فروخت، لیمو 10 روپے کمی کے بعد 80، کھیرا 60 روپے کلو مقرر، شملہ مرچ 200 روپے کمی کے بعد 230 سے 210 پر آ گئے۔ امرود 10 روپے کمی کے بعد 220 سے 210 روپے کلو مقرر، سیب 330، کھجور ایرانی 480، انار 440 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے رمضان میں غلہ منڈی کی قیمتوں میں دوسری فہرست جاری۔ چنا، دالوں میں مونگ، ماش، مسور، چاول کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ چنا سفید موٹا 5 روپے سستا ہوتے 320 سے 315 روپے کلو ہو گیا۔ چنا سفید باریک 7 روپے سستا ہوتے 280 سے 273 روپے کلو ہو گیا۔ چنا سیاہ موٹا 5 روپے سستا ہوتے 230 سے 225 روپے کلو ہو گیا۔ دال چنا موٹی 5 روپے سستی ہوتے 235 سے 230 روپے کلو ہو گئی۔ دال مونگ کوری 10 روپے سستی ہوتے 272 سے 262 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش دلی ہوئی 5 روپے سستی ہوتے 520 سے 515 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش بغیر دلی 5 روپے سستی ہوتے 480 سے 475 روپے ہو گئی۔ دال مسور موٹی 7 روپے سستی ہوتے 288 سے 281 روپے ہو گئی۔ چاول باسمتی سپر کرنل نیا 20 روپے سستا ہوتے 290 سے 270 روپے کلو ہو گیا۔ بکرے کا گوشت 150 روپے کلو مہنگا ہوتے 1400 سے 1550 روپے کلو ہو گیا۔ بڑے گوشت کی قیمت 50 روپے زیادہ ہوتے 700 سے 750 روپے کلو ہو گئی۔ غلہ منڈی کی قیمتوں پر دوسری فہرست جاری۔ فیصل آباد انتظامیہ رمضان میں بھی عوام کو حقیقی ریلیف دینے میں ناکام، دالوں کے علاوہ متعدد اشیاء مہنگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ماہ سیام میں بھی انتظامیہ گرہ فروشوں کو نکیل نہ ڈال سکی۔ سرکار کے ریٹ کچھ اور مگر بازاروں میں اشیاء ضروریہ کے اپنے ہی دام مقرر ہیں۔ فیصل آباد انتظامیہ کو رمضان المبارک میں مہنگائی مافیا کو نکیل ڈالنے کا خیال آ ہی گیا۔ مجسٹریٹ کو ایک دن میں 30 سے زائد انسپیکشن کا حکم جاری۔ پرائس کنٹرول میکنزم کے تحت ضلع میں 2644 انسپیکشنز عمل میں لائی گئیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران گراں فروشی پر 118 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، نرخ نامے آویزہ نہ کرنے پر بھی 83 دکانداروں کو جرمانے، 20 دکانداروں کو پرائس کنٹرول میکنزم کی خلاف ورزی پر دھر لیا گیا۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں 4,40,000 روپے جرمانے عائد کرتے ہوئے 3 دکانداروں کے خلاف مقدمے درج، 4 دکانیں سیل کر دی گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گراں فروش عوام کو لوٹنے سے باز نہ آئے تو انتظامیہ نے بھی کارروائیاں تیز کر دیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران 10 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، 72 دکانداروں کو جرمانے، 1 دکاندار کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کے مطابق دکانداروں کو 1,42,000 سے زائد جرمانے کیے گئے۔ متعدد دکانداروں کو وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2600 انسپیکشنز کی گئی۔ ضلع میں ناجائز منافع خوروں کے علاوہ ذخیرہ اندوز اور ملاوٹ شدہ اشیاء بیچنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد کے الفتح سپورٹس گراؤنڈ میں نگہبان رمضان پیکج کی رجسٹریشن، خواتین کی لمبی قطاریں عملہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہا۔ اسپورٹس کمپلیکس میں نگہبان رمضان پیکج کی رجسٹریشن، خواتین کی لمبی قطاریں عملہ کنٹرول کرنے میں ناکام۔ 4 سال سے چکر لگا رہی ہیں، ہماری آواز
कोई नहीं सुनता। खातून की दुहाई, खवातीन के साथ आए बच्चों के लिए इंतजामिया पानी का इंतजाम न कर सकी। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਖੜੇ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ 3-4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। रिलीफ के नाम पे खवातीन की तजलील, फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आई खवातीन धक्के खाने पर मजबूर। कहती हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अमला हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। सिफारिशी आते हैं, काम करवा के चले जाते हैं। ਬੇਵਾ ਵਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ होए हैं। सुबह के आए हुए हैं, धूप में खड़े हैं, धूप में लाइन बनाई है और कोई चीज नहीं वगैरह दे, ना पैसे दे रहे हैं, ना कार्ड हमारे पकड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। खवातीन का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमले की जानिब से बदतमीजी का नोटिस लेने का मुतालबा, रजिस्ट्रेशन के मरहले को भी आसान बनाने की अपील। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई और मौशी हालात ने प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स का रोजगार निगल लिया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार्स और जायदाद मुंतकली टैक्स बढ़ने से एजेंट्स के काम ठंडे पड़ गए। मौशी बहरान ने प्रॉपर्टी एजेंट्स के कारोबार पर ताले लगा दिए। नित नए टैक्सेस के बायस प्रॉपर्टी सेक्टर की सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार। पंजाब रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर तनवीर रियाज ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स, जायदाद की मुंतकली पर टैक्स और स्टाम्प फीस में इजाफे हमारी कारोबार की तबाही का सबब हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर को बुलंदियों तक पहुंचाने में रियल एस्टेट एजेंट का भरपूर किरदार है, जो कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है। और मैं जो देख रहा हूं कि उन बेचारों के ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसेज तो बंद हो चुके हैं। हुकूमत हाउसिंग सोसाइटीज में फाइलों की खरीद और फरोख्त पर भी टैक्स बढ़ाने जा रही है, जो कि काबिल मजम्मत है। प्रॉपर्टी में महफूज समझे जाने वाला सरमाया अब हर गुजरते दिन के साथ लोग इस सेक्टर से निकल रहे हैं। महंगाई, गैस, इन सब के रेट्स बढ़ने से वो पहले ही जुबों वाली का शिकार है। तो अब जो है मजीद जब कारोबार नहीं होगा रियल एस्टेट का, तो उसके साथ साथ जहां दूसरे सेक्टर मुतासर होंगे, रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस बंद होंगे। टैक्स पर टैक्स से एजेंट्स का कारोबार तबाह हो रहा है। हुकूमत अपनी पॉलिसी साजी में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ फराहम करे। कैमरा के साथ शराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत जारी इम्तिहानात का पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। महकमा तालीम ने पेपर सोशल मीडिया अपलोड करने पर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल झुमरा के हेड टीचर साजिदा परवीन के खिलाफ की इंक्वायरी लगा दी। इम्तिहानात में शफाफियत और सीक्रेसी की तमाम तर कोशिशें बेकार। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत जारी इम्तिहानात का पेपर यूट्यूब पर अपलोड हो गया। स्कूल सतह पर होने वाले सालाना इम्तिहानात में शफाफियत और सीक्रेसी बरकरार रखने की जिम्मेदारी स्कूल सरबराहान पर आयद की गई थी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का नोटिस ले लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 201 रेबे जुमरा की हेड टीचर साजिदा परवीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर पेपर लीक करने पर आर्जी टीचर कमल इरशाद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। यूट्यूब चैनल नवीद साइंस अकेडमी के खिलाफ थाना मिलर टाउन में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत स्कूलों में 14 मार्च से 27 मार्च तक स्कूल बेस्ड असेसमेंट इम्तिहानात जारी हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बने 7 साल बीत गया। असातिज़ा का फुकतान ताहाल बरकरार है। पंजाब मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 7 साल हो गए, मगर फैकल्टी मेंबरान की कमी ताहाल खत्म ना हो। पंजाब मेडिकल कॉलेज में 22 प्रोफेसर, 29 एसोसिएट प्रोफेसर और 42 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें खाली हैं। 93 फैकल्टी मेंबरान की कमी के सबब मेडिकल तलबा की निजाम तलीम का मेयार हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स बतौर लेक्चरार तलबा को पढ़ा रही हैं। प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद बिलाल लोधी का कहना था कि हुकूमत को फैकल्टी मेंबरान की कमी को दूर करने के लिए सिफारिश की हुई है। भर्ती के लिए इश्तेहार भी जारी किए जाते हैं। फैकल्टी मेंबरान ज्यादा तनख्वाह मिलने पर सरकारी कॉलेजेस की बजाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को तरजीह देते हैं। हुकूमत की जानिब से फैकल्टी मेंबरान की कमी को दूर कर दिया जाए तो तलबा का मेयार तलीम मजीद बेहतर हो सकता है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के बीपीएस फैकल्टी मेंबरान सर्विस स्ट्रक्चर और महकमाना तरक्कियों से महरूम हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए आज तक प्रमोशन पॉलिसी ना बनाई जा सकी। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के बीपीएस फैकल्टी मेंबरान सर्विस स्ट्रक्चर और महकमाना तरक्कियों से महरूम। यूनिवर्सिटीज के बीपीएस असाजा को अगले ग्रेड में जाने के लिए कोई टाइम फ्रेम ना ही कोई मेयार मौजूद है। असाजा को लेक्चरार से प्रोफेसर तक हर सीट के लिए नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज में हर नए स्केल में जाने के लिए सिलेक्शन के अमल से गुजरना तरक्की की राह में रुकावट बन गया। बीपीएस असाजा ने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और एमडी वासा आमिर अजीज की मतवफी सैनिटरी वर्कर्स के घर आमद।
مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اور ایم ڈی واسا عامر عزیز کی متوفی سینیٹری ورکرز کے گھر آمد۔ طلال چودھری نے حکومت کی طرف سے لواحقین کو امدادی چیک دیے۔ آصف کے اہل خانہ کو 33 لاکھ روپے امداد دی۔ ورک چارج شان مسیح کے لواحقین کو 78,000 روپے کے واجبات ادا کیے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ آصف مسیح کی بیوہ کو 2040 تک تنخواہ ملے گی۔ شان مسیح کے گھر کے ایک فرد کو واسا میں ملازمت دی جائے گی۔ واسا کے امپلائیز تھے، ایک عارضی اور ایک مستقل، وہ چھٹی والے دن ایک خود سے ذاتی کام کرنے کے حوالے سے کہیں گئے جہاں پہ حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں ان کی دونوں کی جان چلی گئی۔ مریم صاحبہ نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ سرکاری کام تھا یا ذاتی کام تھا، اور اس پہ کیونکہ جانیں چلی گئی تھیں، ان پہ وہ تمام سہولتیں اور وہ امداد جو کسی سرکاری کام میں جان کے ضیاع پر دی جاتی ہیں، وہ دونوں فیملیز کو دی ہیں۔ طلال چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ملکی ترقی کے لیے کسی کے گھر میں جانے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ 9 مئی والوں کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعت ہو یا جہادی، سب سے ایک جیسی بات ہو۔ واسا اپنے لیول پر جتنے اس کے ملازمین ہیں، کہیں پر کوئی کام کرتے ہیں، ہر قسم کی سیفٹی ایکوپمنٹ ان کو مہیا کیے جاتے ہیں، SOPs ہیں، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ جان سب سے قیمتی ہے، جان بچانا کام سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ واسا کے لوگ اور واسا فیصل آباد اس کا پورا مکمل خیال کرتا ہے۔ متوفی کے لواحقین نے امدادی چیک دینے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ علی رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال 1 میں مریضوں کی تشخیص ڈاکٹرز کے لیے سوالیہ نشان۔ سٹی اسکین مشین خراب، ڈاکٹرز کے لیے دماغ کی چوٹ کا سراغ لگانا مشکل ہو گیا۔ سٹی اسکین مشین خراب ہونے سے الائڈ اسپتال 1 میں زیر علاج مریضوں میں مرض کی تشخیص کا عمل رک گیا۔ الائڈ اسپتال 1 میں مریض علاج سے محروم ہونے لگے۔ ہسپتال میں آئے مریض کا کہنا ہے کہ 1 ماہ پہلے 20 مارچ کا وقت دیا گیا، سٹی اسکین کے لیے آئے تو مشین خراب نکلی۔ مہنگائی کے مارے چنوٹ سے آئے مریض واپس جانے پر مجبور، کہا وقت اور کرایہ جیب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ خاتون مریضہ نے بتایا کہ کینسر کی مریض ہوں، ڈاکٹروں نے سٹی اسکین تجویز کی مگر مشین خراب ہے۔ کینسر کی رپورٹ کروانی ہے، ہاں تو نے کہا بھی اندر سے کروا لو، تو کہہ رہے مشین خراب ہے۔ جی ٹائم دیتا نے تو مشین خراب ہے، سٹی اسکین نہیں ہو رہا۔ سب کروانا ہے گردے کا سٹی اسکین کروانا، کل بھی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے مشین خراب ہے، اور اب آئے اب بھی کہہ رہے ہیں مشین خراب ہے۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مشین کل سے بند پڑی ہے، جس پر انجینئر کام کر رہے ہیں۔ جلد سٹی اسکین مشین مریضوں کے لیے فعال ہو جائے گی۔ روزانہ 100 سے زائد مریض سٹی اسکین کروانے کے لیے الائڈ ہسپتال 1 کا رخ کرتے ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔